جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، برجیز طاہر صاحب، میرے بہت محترم بھائی حافظ حفیظ الرحمان صاحب اور ہمارے شیر غلام محمد صاحب اور یاسین اور سمال کے میرے شیروں دلیروں شہیدوں اور غازیوں کے وارثوں، میری بہنوں ماؤں بیٹیوں، اتنی بڑی تعداد میں جو سب یہاں آئے ہو، آپ کو مریم نواز کی طرف سے السلام علیکم، اور آپ کو محمد نواز شریف اور محمد شہباز شریف کی طرف سے بھی السلام علیکم۔ یاسین نام تو ہے ہی خوبصورت، لیکن مجھے نہیں پتا تھا یاسین کے لوگ بھی اس سے اتنے خوبصورت ہیں، ماشاءاللہ۔ میں جب سے گلگت بلتستان آئی ہوں، آج میرا خیال ہے میرا 5واں دن ہے، میں نے اتنی بڑی تعداد میں ماؤں بیٹی بہنوں کو کسی جلسے میں نہیں دیکھا۔ اور آپ مجھے یہ ٹوپی پہنائی ہے تو مجھے آپ کو دیکھ کے پتا چلا اس ٹوپی کو دوپٹے کے نیچے پہنے، اوپر نہیں پہنتے۔ آئندہ سے میں نیچے پہنا کروں گی انشاءاللہ۔ اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے یاسین اور سال کے میرے شیروں دلیروں شیرنیوں کہ آپ لوگ آج 11 بجے سے یہاں آ کر بیٹھے۔ آپ کی محبتوں اور شفقت کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی محبت اور شفقت آپ کی بہن مریم نواز یہاں سے دل میں لے کر واپس جائے گی انشاءاللہ۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرا بس چلتا تو میں 1 منٹ بھی آپ کو انتظار نہ کراتی، لیکن حفیظ الرحمان صاحب نے مجھے بتایا کہ راستے میں گوپس جو آتا ہے تو وہاں پر گوپس کے لوگوں نے سڑکوں پہ دھرنا دے دیا ہے کہ مریم بی بی یہاں سے جلسہ کیے بغیر گزرے گی نہیں۔ تو پھر مجھے وہ پہلے کرنا پڑا، آپ کو تکلیف اٹھانی پڑی، اس کے لیے معذرت۔ لیکن مجھے ایک بات یہ پتا چلی ہے کہ دیکھو کرسیاں بھی نہیں ہیں، پتہ نہیں 11 بجے سے کھڑے ہو کیا کر رہے ہو، آپ کی ہمت اور عظمت پر سلام ہے بھائی۔ مجھے بہت خوشی ہے آج اس بات کی کہ میں ایک ایسی دھرتی پر آج میں نے پاؤں رکھا ہے جو حولدار لالک جان شہید کی دھرتی ہے۔ یہ یاسین نہیں ہے، یہ نشان حیدر کا گھر ہے۔ یہ اس شہید کا گھر ہے جس نے کارگل کی جنگ میں اپنے وطن کو بہادری، شجاعت اور دلیری دکھا کر اپنے خون سے اپنے وطن کی حفاظت کی ہے۔ اور آپ جانتے ہو نا کہ حولدار لالک جان شہید کو کس نے دیا تھا نشان حیدر؟ کس نے دیا تھا؟ یہ بات ٹھیک ہے، آپ لوگ جانتے ہو، آپ کو خبر ہے کہ لالک جان شہید کو نشان حیدر نواز شریف نے دیا تھا، اور اس نواز شریف کو آپ غدار کہتے ہو۔ نواز شریف کے مخالفین کو جب نواز شریف کے خلاف کوئی بات نہیں ملتی تو وہ نواز شریف کے اوپر غداری کا الزام لگاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ اور آؤ مل کر ہم بھی ان شہیدوں کو، ان کی ماؤں کو، ان کے والدین کو، ان کی بیویوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے خاندانوں کو سلام پیش کریں جو ہماری ماؤں، بیٹیوں، بہنوں، بزرگوں، بھائیوں اور دھرتی کی حفاظت پہ جانے قربان کرتے ہیں۔ اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ پرنس کریم آغا خان سے محبت اور الفت رکھنے والوں کی دھرتی ہے۔
جو خدمات پرنس کریم آغا خان نے اس علاقے کے لیے سر انجام دی ہیں، ہم اس کے لیے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں خوش قسمت ہوں کہ میری 2-3 بار ان سے ملاقات ہو چکی ہے، بہت اچھی میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور آج مجھے آپ کا نظم و ضبط دیکھ کر اس میں پرنس کریم آغا خان کی جو تعلیم ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے۔ مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی ہے کہ نہ صرف ہمارے جو دلوں کے وزیر اعلیٰ ہیں، جن کا نام حافظ حفیظ الرحمان صاحب ہے، وہ آج وزیر اعلیٰ ہو نہ ہو، دھاندلی سے جو بھی آپ کرے نہ کرے، کل انشاءاللہ تعالی یہی آپ کا وزیر اعلیٰ ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ان کے ایک پنجاب کا بھی آج کل ایک وزیر اعلیٰ ہے بیچارے، جب وہ بات کرتے ہیں تو میں دل میں ضرور سوچتی ہوں کہ اس بیچارے کو تو بات ہی کرنی نہیں آتی، کام کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ معصوم سے ہیں ویسے، میں ان کے خلاف کچھ کہنا نہیں چاہتی، ان کے چہرے پہ بہت معصومیت ہے، لیکن کام کرنا نہیں آتا۔ وہ اوپر سے لے کے نیچے تک جتنا بھی جعلی سلیکٹڈ ٹولہ ہے، کسی کو کام کرنا نہیں آتا۔ لیکن مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ یہ جو غلام محمد صاحب ہیں، یہ غلام محمد صاحب، میں آج ان سے پہلی ملاقات ہے، لیکن مجھے آج ان پہ فخر ہو رہا تھا جس طرح آپ کے سارے مسائل، اس علاقے کے سارے مسائل ان کی فنگر ٹپس پہ ہیں۔ اور میں جب ان کی دونوں کی یہ جو دونوں شیر میری سائٹ پہ کھڑے ہیں، جب میں ان کی تقاریر سن رہی تھی تو میں مسکرا بھی رہی تھی، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ مسلم لیگ نون کے اتنے قابل فخر شیر ہیں ماشاءاللہ۔ اور آپ کی جو جلسے کے اندر جو آپ لوگوں نے ان کو رسپونڈ کیا ہے غلام محمد صاحب کو، جو مجھے آج ان کے لیے سپورٹ نظر آئی ہے، تو میں یہ امید کرتی ہوں اور مجھے بلکہ یہ یقین ہو چلا ہے کہ انشاءاللہ تعالی فتح ان کا مقدر بنے گی۔ اور نہ صرف یہ کہ ہمارے امیدوار، نون لیگ کے امیدوار عوام کے امنگوں کی، ان کے مسائل کی، ان کی خدمت کی صحیح ترجمانی کرتے ہیں، بلکہ میرے بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، بزرگوں، مسلم لیگ نون اور باقی جماعتوں میں فرق بھی یہی ہے۔ باقی جماعتوں کو جب اقتدار ملتا ہے، چاہے جعلی طریقے سے ملے، وہ جب 2 سال 3 سال 5 سال گزر جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا، ہمارے پاس کوئی جادو کا چراغ تو نہیں ہے کہ ہم دنوں میں مسئلے حل کر لیں۔ وہ پچھلی حکومتوں کو کوستے ہیں۔ مسلم لیگ نون آپ کے شیروں کی ایک واحد جماعت ہے، جب وہ جیت رہی ہوتی ہے، ابھی جیتی نہیں ہوتی، جیت رہی ہوتی ہے تو وہ آپ کے مسائل پہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب میاں صاحب نواز شریف صاحب اس دفعہ پرائم منسٹر بنے 2013 میں، تو آپ سب کو یاد ہوگا میری بہنوں کہ لوگ کہتے تھے کہ نواز شریف کے چہرے پہ ہنسی کیوں نہیں آتی، یاد ہے نا؟ بہت سیریس سا ان کا چہرہ ہوتا تھا، سیریس سے ان کے ایکسپریشنز ہوتے تھے، تاثرات ہوتے تھے، تو میڈیا یہ بات کیا کرتا تھا کہ میاں صاحب کے چہرے پہ ہنسی کیوں نہیں آتی۔ میں جانتی تھی کہ میاں صاحب کے چہرے پہ اس وقت مسکراہٹ ان کی کیوں چھن گئی تھی۔ ان کی مسکراہٹ اس لیے چھن گئی تھی کہ ان کو پتا تھا کہ مسائل کے انباروں میں ان کو حکومت ملی ہے، اور وہ حکومت ملی ہے جہاں 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ وہ حکومت ملی تھی جہاں گلی گلی، محلے محلے، شہر شہر، ہر صوبے میں بم دھماکے ہو رہے تھے اور لوگ شہید ہو رہے تھے، جہاں، ہاں میں وہی بتا رہی ہوں، 22 گھنٹے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، اور بجلی کا شارٹ فال 7,000 میگا واٹس تک پہنچ گیا تھا، اور لوگ روٹی کو ترس رہے تھے، مہنگائی سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ تو میاں صاحب کو احساس تھا کہ جب ان کو ذمہ داری ملی ہے تو وہ بہت بھاری ذمہ داری ہے اور انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے، انہوں نے عوام کی امیدوں پر پورا اترنا ہے۔ تو جس دن انہوں نے حلف اٹھایا، اسی دن سے سر پھینک کے میرے بھائیوں اور بہنوں وہ آپ کی خدمت میں جٹ گئے۔ یہ ہوتا ہے احساس ذمہ داری۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ 3 سال حکومت چلانے کے بعد آپ کہیں
کہ پہلے دن بھی حکومت میں آنے سے پہلے کنٹینر پہ بھی نواز شریف, حکومت میں آتے ساتھ بھی نواز شریف, 1 سال بعد بھی نواز شریف, 2 سال بعد بھی نواز شریف, اور 3 سال بعد بھی سوائے نواز شریف کے کوئی لفظ نہیں ان کے منہ کے اوپر. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں مہنگائی ایک مسئلہ ہے. اتنی ہٹ دھرمی میں نے کبھی نہیں دیکھی میری بہنوں. جب آپ یہ کہتے ہو مہنگائی بھی ایک مسئلہ ہے, آپ کو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ ان بہنوں سے پوچھو کہ جب مہنگائی ایک گھر کا مسئلہ بن جاتا ہے تو وہ گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں. نہ بچوں کی فیسوں کے لیے پیسے رہتے ہیں, نہ بجلی کے بلوں کے لیے پیسے رہتے ہیں, نہ گیس کے بلوں کے لیے پیسے رہتے ہیں, نہ ادویات کے لیے پیسے رہتے ہیں, نہ آپ کے پاس بچوں کی تعلیم و تربیت اور کپڑوں اور جوتوں کے لیے پیسے رہتے ہیں. تو آپ کتنے آرام سے کہہ دیتے ہو ہاں مہنگائی کا مسئلہ ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے وقت. مہنگائی نے تو ملکوں کے ملک اجاڑ دیا, آپ کتنے اور کہتے ہو گھبرانا نہیں ہے. آپ تو نہیں گھبراتے کیونکہ آپ کا کچن اور آپ کا گھر دوسرے لوگ چلاتے ہیں. انہوں نے محنت مزدوریں کر کے اپنے بچے بھی پالنے ہیں. انہوں نے اپنا گھر اپنی محنت سے چلانا ہے. آپ کی طرح امیروں کی جیبوں میں ان کے ہاتھ نہیں ہے. یہ مزدور لوگ ہیں, محنت کش لوگ ہیں, اور یہ محنت کر کے کما کے کھانے والے لوگ ہیں. ان سے پوچھو جب مہنگائی آتی ہے تو ان کے گھروں پہ کیا قیامت آتی ہے. اور نواز شریف نے کبھی یہ نہیں کہا کہ 70 سال میں گلگت بلتستان میں سڑکیں نہیں بنی. اس نے سڑکیں بنا کے آپ کو یہ بتایا کہ نواز شریف نے گلگت بلتستان کو سڑکوں کے جال سے جوڑ دیا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ 70 سال میں گلگت بلتستان کے لوگوں آپ کے پاس ہسپتال نہیں تھا. اس نے آپ کو پاکستان کا گلگت بلتستان کا سب سے پہلا کینسر ہاسپٹل اور دل کا ہاسپٹل آپ کو دیا یا نہیں دیا؟ یہ دیش چلانا چاہتا ہوں, ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں, ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں, غازی کو سنانا. کہ آپ کو صحت اور تعلیم کے بہت مسائل ہیں. 5 سال بعد حکومت چلانے کے بعد وہ باہر آ کے یہ نہیں کہہ رہے کہ یہاں پر کالج ہونے چاہیے, یونیورسٹیز ہونی چاہیے, اسکول ہونے چاہیے. انہوں نے پہلے آپ کو یونیورسٹی کیمپسز دیے, کیڈیٹ کالجز دیے, اسکول دیے, یونیورسٹیز دیے, اور بعد میں آج آپ کے سامنے حاضر ہیں. میسج تھا اس ترانے میں, جو ڈر گئے وہ مر گئے. اور یاسین اور صومال کے عوام نہ ڈریں گے, نہ گھبرائیں گے, نہ پیچھے ہٹیں گے انشاءاللہ. اور مجھے یہ بتائے کہ نواز شریف صاحب نے آپ کی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے یاسین اور گوپس کو ایک درجہ دیا ہے ضلع کا, اور وہ اس کے لیے فنڈز کی الوکیشن بھی ہو گئی ہے, نوٹیفیکیشن بھی ہو گئے, لیکن یہ جعلی حکومت اس میں بھی رخنا ڈال کے بیٹھ گئی ہے. آپ کا حق ابھی تک آپ کو اس لیے نہیں ملا کیونکہ وہاں پر ایڈمنسٹریشن ابھی اپوائنٹ نہیں ہوئی, تو ان کے نصیب میں آپ کی خدمت کرنا نہیں لکھا. اگر گلگت بلتستان انشاءاللہ تعالی صوبہ بنے گا اور اس کو خود مختاری ملے گی, اس کو اس کا جائز حق ملے گا, تو میرے یاسین کے بہن بھائیوں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو نواز شریف کے ہاتھوں سے ملے گا. یاسین اور صومال کے میرے بہن بھائیوں, دنیا بھر میں تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے. بد زبانوں کو لوگوں نے امریکہ سے بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا اور پاکستان سے بھی اٹھا کے باہر پھینکیں گے انشاءاللہ. جب آپ ان سے پوچھتے ہو کہ مہنگائی کیوں ہوئی, روٹی 30 روپے کی کیوں ہوئی, بجلی اور گیس کیوں مہنگی ہوئی,
تو یہ آگے سے بدتمیزی پر اتر آتے ہیں, بد زبانی پر اتر آتے ہیں, گندگی پر اتر آتے ہیں. جب انسان کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے, جب انسان کے پاس جواب نہیں ہوتا میری بہنوں, تو وہ پھر گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے. ابھی چند دن پہلے میں نے سنا کہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ کسی نے آ کے, میں نہیں جانتی ان کو, میں ان کے نام بھی نہیں جانتی, لینا بھی نہیں چاہتی, یہ اس قابل بھی نہیں ہے, کہ کسی نے مولانا فضل الرحمان کے اوپر بھی ذاتی حملہ کیا یہاں پر. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا انتخابی میدان میں مقابلہ ہے, ہم ایک دوسرے کے حریف ہیں, مخالف ہیں انتخابی میدان میں, لیکن اب جب آپ بلاول بھٹو کے اوپر ذاتی حملے کرتے ہیں تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیتے. یہ غلط روایت ہے, اور بڑا افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ حکمران صرف جعلی اور سلیکٹڈ نہیں ہیں, یہ گندے بھی ہیں. ان کی سوچ بھی گندی ہے, ان کی ذہنیت بھی گندی ہے, ان کی زبانیں بھی گندی ہیں. جب یہ منہ کھولتے ان کے منہ سے گندگی اور غلاظت ٹپکتی ہے, اور اسی گندگی اور غلاظت کو انہوں نے گلگت بلتستان میں بھی شامل کرنے کی ناکام کوشش کی ہے. لیکن مجھے امید نہیں ہے, میرا ایمان ہے کہ جتنا گلگت بلتستان کے شیروں, دلیروں اور عوام کو میں سمجھی ہوں, آپ لوگ پڑھے لکھے, سمجھدار اور بہت ہی تمیزدار لوگ ہو, بہت ہی اچھے اور وائز اور سویلائزڈ لوگ ہو. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ اس قسم کے جو بد زبانی ہے اور بد کرداری ہے اور بدتمیزی ہے, اس کو اٹھا کے گلگت بلتستان نہیں بلکہ پاکستان سے باہر پھینکو گے. یہاں پر عدالت یہاں منصف سارے. میرے دو یا تین ضروری میسیجز ہیں میرے بہنوں بھائیوں, یہ ضرور غور سے سننا. گلگت بلتستان میں کسی لوٹے کو ووٹ نہیں ملنا چاہیے. جو دباؤ میں کھڑا نہ رہ سکے, جو آپ کے ووٹ کی عزت نہ کروا سکے, اس کا آپ کے ووٹ کے اوپر کوئی حق نہیں, اس کی جگہ صرف باتھ روم میں ہے. میری بہنوں ذرا بتاؤ, لوٹوں کو کہاں رکھتے ہیں؟ ان کو واش رومز میں, غسل خانوں میں اور باتھ رومز میں رکھتے ہیں. ان کی جگہ نہ آپ کے گھروں میں ہے, نہ آپ کے پولنگ سٹیشنز میں ہے, نہ ان کی جگہ گلگت بلتستان میں ہے. ان کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے انشاءاللہ. اور پورے پاکستان میں نفرت بڑھ رہی ہے یہ لوٹوں کی, لیکن اس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان کے الیکشن سے. اور گلگت بلتستان میں جب سے میں نے پاؤں رکھا ہے, گلگت بلتستان میں نون کے متوالوں نے, شیروں نے, گلگت بلتستان کی عوام نے پورے پاکستان کو اور پوری دنیا کو یہ میسج دے دیا ہے کہ مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی یہاں سے فتح یاب ہوگی. اور اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ جلسوں میں آتے ہو, نہ صرف آتے ہو بلکہ 4-4, 5-5 گھنٹے کسی کرسی کے بغیر یہاں پر کھڑے رہتے ہو, تو دنیا کو پتا چل گیا ہے کہ مسلم لیگ نون حکومت بنانے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان میں. اور جو یہ الیکشن سے پہلے جو توڑ کر چکے, دھاندلی کر چکے, میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی, آپ سب لوگ اچھی طرح سے واقف ہو. اگر آپ نے دھاندلی کر کے یہ الیکشن اپنے نام کرنے کی کوشش کی بھی, تو یاد رکھو, اگر آپ 2018 میں الیکشن میں دھاندلی کر کے آج آپ کو 2.5 سال بعد چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی, تب تو سارے ایک پیج پہ تھے نا, تب تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب تو صفحے بھی پلٹ گئے اور ایک پیج والے بھی ادھر کے ادھر چلے گئے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو اب اگر آپ نے دھاندلی کرنے کی, مزید دھاندلی کرنے کی کوشش کی, تو عوام نہ صرف آپ کے چہرے پہچانے گی بلکہ آپ کا گھیراؤ کرے گی, اور آپ کو انشاءاللہ تعالی نیم بھی کریں گے اور شیم بھی کریں گے. اگر مسلم لیگ نون کے خلاف فیصلہ آیا دھاندلی سے, تو یاد رکھو نہ مسلم لیگ نون یہ فیصلہ مانے گی, نہ گلگت بلتستان کے عوام یہ فیصلہ مانیں گے. اور آخر میں انشاءاللہ تعالی اب میں آپ کو ایک خبر دے دوں کہ یہ جو سلیکٹڈ ہے نا, پہلے یہ ریجیکٹڈ ہوا,
اور اب یہ جان لے کہ یہ جا رہا ہے اور عوام کے الیکٹڈ واپس آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اب گلگت بلتستان کی خلق خدا کے راج کرنے کا وقت قریب آ رہا ہے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. اب قوم کو گھبراہٹ کا شکار کرنے والوں کی گھبراہٹ اور ٹانگیں کانپنے کا وقت قریب آ رہا ہے. بولو انشاءاللہ. عوام کی اذیت کے دن ختم ہونے جا رہے ہیں. بولو انشاءاللہ. جھوٹ کی سیاہ رات ختم ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ. شیر کا سورج طلوع ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. اور چوتھی دفعہ پھر نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا سورج طلوع ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. نہ صرف گلگت بلتستان میں بلکہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ. اور ابھی آپ کہہ رہے تھے نا آلو آلو شیر آلو. وتو وتو شیر وتو. ذرا نعرہ گاؤ نا میرے ساتھ انشاءاللہ. چلو ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے بھی لگا دو. ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے بھی لگا دو. آلو آلو بتو بتو. اور یاسین اور سمال کے عوام زندہ باد. گلگت بلتستان زندہ باد. نواز شریف زندہ باد. مسلم لیگ نون کے شیر زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. اور آخر میں ہم گلگت بلتستان کے سارے نون لیگ کے امیدواروں اور شیروں کے لیے اور ان کے لیے سارے مل کے میرے ساتھ بولو نصر من اللہ و فتح قریب. بولو نصر من اللہ و فتح قریب. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی فتح قریب ہے.